أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. جیسا کہ گزشتہ ترجمہ اور تفسیر میں یہ بات آئی تھی کہ کفار آپ علیہ السلام پر یہ جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا وہ قرآن کریم کو سنتے تھے اس کے نازل ہونے کے بعد میں، تو وہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ کسی ساحر کا کسی جادوگر کا کلام ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا تھا کفار مکہ کو، کفار کو، یا اس وقت کے جو فصیح و بلیغ تھے، جو اپنی عربی زبان کے اوپر یہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ اچھا عربی زبان جاننے والا کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ عربی زبان اچھی کوئی نہیں بول سکتا اور اپنی بات کو عربی زبان میں اچھے طریقے سے کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں کو اپنے اوپر یہ فخر تھا، یہ گھمنڈ تھا، جن لوگوں کو، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دیا تھا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم اس قرآن کریم میں شک کرتے ہو جو ہم اپنے بندے پر یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ کسی عام انسان کا کلام ہے، تو تم اس جیسے پورا کلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کہہ رہا، پورا قرآن کے متعلق اللہ تعالیٰ ان سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے ان سے کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو تم اس کے جیسی کوئی ایک صورت ہی لا کر کے دکھا دو۔ اور یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا کہ تم اکیلے ہی لا کر کے دکھاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار ہو، جن سے تم مدد لینا چاہو، اس کی جیسی ایک صورت تیار کرنے کے لیے تم لے سکتے ہو، تمہیں اختیار ہے، تمہیں اجازت ہے اس بات کی کہ تم چاہے جس کی مدد لو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ تم کر لو کچھ بھی، لیکن تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے جو اس طرح فصاحت و بلاغت کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، کسی انسان کا کلام اس طرح کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد میں پھر کفار نے دوسرا اعتراض یہ کیا کہ بھئی یہ کیسا قرآن ہے جس میں چھوٹی چھوٹی مچھر مکھیوں کی بھی مثال ہے، کہ مچھر مکھیوں کا بھی ذکر ہے اس میں، کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں چھوٹی موٹی چیزوں کا ذکر تھوڑی نہ ہوتا، اس میں تو بڑے بڑی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، جیسے زمین، آسمان یا اور جو بھی کچھ بڑی بڑی چیزیں ہیں ان کا ذکر صرف اور صرف ان کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ اس میں مکھی مچھر یہ چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کا ذکر کیا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے ان لوگوں کو جواب دے رہا ہے کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ شرم محسوس نہیں کرتا اس بات میں کہ وہ مچھر یا مکھی کو مثال میں پیش کرے، یا اس سے بھی کم تر چیز کو، یعنی اس سے بھی حقیر چیز کو، کہ جو مچھر اور مکھی سے بھی زیادہ کم تر ہو، جو مچھر اور مکھی سے بھی زیادہ حقیر ہو اور اس سے کم درجے کی چیز ہو۔ یعنی کہ کفار مکہ کو یہ بات سمجھانے کے لیے یہ آیت پیش کی گئی ہے کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ مچھر مکھی کی مثال پیش کرنے سے کلام کسی چھوٹے انسان کا ہو جائے گا، نعوذ باللہ، یا انسان کا کلام لگنے لگے گا، تو یہ تمہاری بے وقوفی کی بات ہے۔ اگر عقل مند انسان ہوگا تو وہ یہی کہے گا کہ جس موقع پر جو بات پیش کی جانی چاہیے، مثال کے طور پر ہم کہیں دو موقع ہیں، ایک موقع ہے ہمیں خوشی کی بات کرنے کے لیے اور ایک موقع ہے غم کی بات کرنے کے لیے۔ اب جہاں خوشی کا موقع ہے عقل مند انسان وہاں خوشی کی بات کرے گا، اور جہاں غم کا موقع ہے وہاں عقل مند انسان غم کی بات کرے گا۔ اب جو بے وقوف ہوگا وہ یہ حرکت کرے گا کہ خوشی کے موقع پر غم کی بات کرے گا اور غم کے موقع پر خوشی کی بات کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے یہی کہا کہ اگر تم عقل مند ہو تو تم خود ہی سوچو کہ جہاں پر جن چیزوں کا ذکر کرنا چاہیے، جہاں پر اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی چیز کا ذکر کر رہا ہے، تو وہاں پر مثال میں مچھر اور مکھی کو ہی لے کر کے آئے گا نا، کسی اور چیز کو تو لائے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مچھر اور مکھی، بلکہ اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہوتی تو اس کو مثال میں لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ لا رہا ہے سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تو اس بات میں بھی شک محسوس نہیں کرتا کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کو مثال میں پیش کرے سمجھانے کے لیے۔ اب جو عقل مند ہوگا وہ تو اس بات کو سمجھ لے گا کہ ہاں بھائی یہ اللہ ہی کا کلام ہے، کہ یہ جہاں پر جو بات کہنی چاہیے وہاں پر وہی بات کی جا رہی ہے، کوئی اور بات نہیں کی جا رہی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے، یعنی کہ مومن لوگ، مسلمان لوگ، تو وہ یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے یہ ان کے رب کی جانب سے حق اور سچ بات ہے، بالکل حق اور سچ ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں، جو کفر کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے،
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا کہنا چاہتا ہے، اس مثال کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسی مثالوں سے، اس جیسی مثال سے جو اوپر پیش کی گئی ہے، اس مثال سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اور ایسی چیزوں سے گمراہ، ان مثالوں سے جو گمراہ ہوتے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو فاسق اور گنہگار ہوتے ہیں، جو ہدایت کے طلبگار نہیں ہوتے۔ یعنی کہ مومنین جو تھے، جو ایمان لے کر کے آ گئے، وہ تو اس بات کو جانتے ہیں کلام اللہ شریف جو ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم ہے، یہ اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہے، بالکل حق اور سچ ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو کفار تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس مثال سے اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا مطلب ہے اس مثال کا؟ یعنی وہ اور زیادہ ہٹ دھرمی دکھا رہے ہیں۔ ایک تو یہ اس بات کو ماننے کے بجائے کہ اللہ کا کلام ہے، اور زیادہ ہٹ دھرمی دکھا رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، کیا اللہ تعالیٰ اس مچھر اور مکھی کی مثال سے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ان کی ہٹ دھرمی ہوئی۔ اب ان کو سمجھانے کے لیے اگر ہم کوئی اور چیز بھی نازل کر دیں، کوئی اور مثال بھی لے کر کے آئیں، تو یہ تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی ایڈ نکال دیں گے۔ جب ہمارا کسی سے اختلاف ہوتا ہے اور ہمیں اس کی بات ماننی نہیں ہوتی، تو ہمیں اس کی ہر بات پر اعتراض ہوتا ہے، چاہے وہ حق اور سچ بات ہی کیوں نہ کرے۔ یہ تو ہماری فطرت ہے، انسانی فطرت ہے یہ تو، کہ جس سے ہمارا تعلق اچھا نہیں رہتا ہے، جس سے ہمارا اختلاف ہوتا ہے، تو ہمیں اس کی کوئی بھی بات اچھی نہیں لگتی۔ اگر وہ اچھی بات کہتا بھی ہے تو ہمیں اس کی وہ بات بری لگتی ہے، اور ہم اس کی بات سے، اس بات میں اتفاق نہیں رکھتے، بلکہ اختلاف رکھتے ہیں اور اپنا نظریہ الگ رکھتے ہیں۔ یہ تو انسانی فطرت ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے، یہی کفار نے کہا تھا، کیا مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ ان کے سامنے اب ہم کوئی بھی مثال پیش کر لیں، یہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی مثالوں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، یعنی اس کو سیدھے راستے پر لے آتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، یعنی جو ہدایت کے طلبگار نہیں ہوتے، جو ہدایت کو طلب نہیں کرتے، جو سیدھے راستے پر آنا نہیں چاہتے، بلکہ صرف اور صرف اعتراض کرنے پر لگے رہتے ہیں، کمیاں نکالنے میں لگے رہتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس سے تو صرف اور صرف نافرمان لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی مثالوں سے صرف اور صرف نافرمان اور گنہگار لوگوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو، اس کو پکا وعدہ کرنے کے بعد میں، پختہ عہد کرنے کے بعد میں، پختہ وعدہ کرنے کے بعد میں اس کو توڑ دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، رشتہ جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان رشتوں کو وہ لوگ توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یقیناً یہی لوگ خسارے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی کہ اس وعدے سے مراد یہاں پر دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمام روحوں کو پیدا کر دیا تھا، ان کو پیدا کرنے کے بعد میں عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کیا تھا، اور جمع کرنے کے بعد میں تمام روحوں سے معلوم کیا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، کیا میں تمہیں پیدا کرنے والا نہیں ہوں، کیا میں نے تمہیں نہیں پیدا کیا؟ تو اس کے جواب میں تمام ہی روحوں نے، تمام ہی انسانوں نے، سبھی نے کہا تھا قالوا بلا، کہ کیوں نہیں، یقیناً آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے وہاں پر عہد لے لیا تھا، جب عالم ارواح میں ان لوگوں نے مان لیا تھا کہ ہاں میں ہی ان کا رب ہوں، ان لوگوں نے یہ بات مان لی تھی کہ ہاں اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو اب کیوں یہ اپنے وعدے سے مکر رہے ہیں؟ جب انہوں نے عالم ارواح میں وعدہ لے لیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، پکا وعدہ لے لیا تھا، پختہ عہد لے لیا تھا، تو اب کیوں اپنا عہد توڑ رہے ہیں؟ جب ان وعدہ لینے کے بعد میں عہد توڑنا، یہ تو بہت بڑی غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے، اور یہ جرم بھی سمجھا جاتا ہے بہت سے علاقوں میں، بلکہ اکثر علاقوں میں اس کو جرم اور غلطی بھی سمجھی جاتی ہے، اور غلط بات بھی ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو ان سے پختہ عہد کرنے کے بعد میں توڑ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو انہیں جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچا رہے ہیں، تو ایسے لوگ خسارے میں ہیں۔ اور اس سے دوسرا عہد، ایک مراد یہ عہد ہو، ایک تو عہد جو عالم ارواح میں لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی عہد مراد ہو سکتا ہے، وہ وعدہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا وعدہ وہ ہو سکتا ہے، اس کی مثال میں آپ حضرت کے سامنے پیش کروں اس وعدے کی۔ پہلی مثال تو یہ کہ جب انسان کسی ملک میں، کسی کنٹری میں پیدا ہوتا ہے، تو پیدا ہونے کے بعد ہی، جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی وہ اس سے یہ عہد کر لیتا ہے پیدا ہوتے ہی کہ میں اس ملک میں ہونے والے جتنے بھی قوانین ہیں ان کا پالن کروں گا، ان کے قوانین کو مکمل طریقے سے مانوں گا، ان کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔
اسی طرح جب بندہ پیدا ہوتا ہے، جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی ایک عہد یہ بھی کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں صرف اور صرف تیری ہی بندگی کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہیں مانوں گا اور تیری ہی عبادت کروں گا، صرف اور صرف تیرے سامنے ہی سر جھکاؤں گا اور تجھی کو اپنا رب مانوں گا۔ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے رب سے ایک عہد یہ بھی کر لیتا ہے۔ اللہ یہاں پر یہ عہد بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو عہد تم نے کر لیا تھا بشر میں پیدا ہوتے ہی کہ ہم تجھے اپنا رب مانیں گے، تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، تو وہ عہد بھی توڑ دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد میں عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتہ داریوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ رشتہ داری اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام چلانے کے لیے ایک نظام بنایا ہے، اور وہ رشتوں کے ذریعے سے بنایا ہے۔ رشتے کیا ہے؟ ماں باپ، بھائی بہن، شوہر بیوی، اور اس کے علاوہ جو دیگر رشتہ داریاں ہیں ان کو سب کا ایک الگ لیول ہے، سب کا ایک حق ہے، سب کے الگ الگ حقوق ہیں۔ تو جس کے جو حقوق ہے، ایک اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کا نظام اچھا چلے، ایک اچھا معاشرہ چلے، ہمارا جو معاشرہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، وہ ہمارا معاشرہ اچھا چلے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اس معاشرے کو اچھا چلانے کے لیے، اس نظام کو اچھا چلانے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس کے جو حقوق بتائے ان حقوق کی ادائیگی اور پامالی کرنی پڑے گی۔ ان حقوق کو ہمیں ادا کرنا پڑے گا، ان حقوق کو پامال نہیں کرنا، یعنی کہ ان حقوق کو نہیں توڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا جو حق ہمیں بتا دیا ہے اس کے حقوق پورے پورے ادا کرنے ہیں، تبھی اس معاشرے کا نظام اچھے طریقے سے چلے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں فسادات اسی وجہ سے مچ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے چھوڑ دیے ہیں، یہاں تک کہ کس کا کیا حق ہے ہمیں یہ تک نہیں پتہ رہتا۔ اسی وجہ سے آج دنیا کے حالات جو بھی آپ حضرات کے سامنے ہیں، مجھے بتانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے کہ ہمارے اوپر ماں باپ کے کیا حق ہے، یا اولاد کے ماں باپ پر کیا حق ہے، یا ماں باپ کے اولاد کے اوپر کیا حقوق ہے، شوہر کے بیوی پر کیا حق ہے، یا بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہے، بھائیوں کے بہنوں پر کیا حق ہے، یا بہنوں پر بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، یہ ہم لوگ نہیں جانتے، اور اگر جانتے بھی ہیں تو ان کو ادا نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے اس معاشرے کا نظام درہم برہم ہوا جا رہا ہے اور اس معاشرے کا نظام بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم ان حقوق کی ادائیگی کرنے لگ جائیں جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ہمارے بتائے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق اللہ نے ہمیں بتائے ہیں، جو حقوق ہمارے بنائے ہیں، اگر ہم ان حقوق کی ادائیگی کرنے لگے صحیح طریقے سے، تو انشاءاللہ یہ ہمارا معاشرہ بہت اچھے طریقے سے چلنے لگ جائے گا، اور بہت اچھا نظام اس معاشرے میں آ جائے گا، اور خوشحالی اس معاشرے میں خود بخود آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ داری جوڑنے کا ان کو حکم دیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم مان لیجئے کہ دو بھائی ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں زمین کو لے کر کوئی جھگڑا ہوتا ہے کہ بھائی تو نے ایک بالش زمین زیادہ لے لی، ایک بالش زمین کم لے لی، اور یہ کم لینا دینا جو ہوتا ہے یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں جانتے، اور اگر جانتے بھی تو ایک دوسرے کے حقوق پوری طریقے سے ادا نہیں کرتے، اور جب ایک دوسرے کے حقوق ہم پوری طرح سے ادا نہیں کرتے ہیں تو پھر اس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور زمین میں فساد مچتا ہے۔ دنیا میں ہی ایک بالش زمین کی وجہ سے صرف اور صرف ایک بھائی دوسرے بھائی کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ وہی بھائی ہے کہ جس نے اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، یہ وہی بھائی ہے جس کے ساتھ کھیل کود کر میں نے وقت گزارا، جس کے ساتھ بڑا ہوا، جس کے ساتھ میں نے اتنا وقت گزارا، یہ وہی بھائی ہے جو مجھے بچپن میں اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا، اور آج یہی بھائی جانی دشمن بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ صرف اور صرف دنیا کے ایک معمولی زمین کے ایک معمولی ٹکڑے کی وجہ سے۔ اگر ہم اللہ کے نظام کو نہیں سمجھیں گے، اللہ کے نظام کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، جو قانون اور جو نظام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انسانوں کے لیے بنایا ہے اس کے مطابق اگر ہم زندگی نہیں گزاریں گے تو فساد مچنا زمین میں اور لڑائی جھگڑے ہونا یہ تو پھر طے ہے اور عام سی بات ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس فساد سے بچ جائے اور جو جھگڑے وغیرہ ان سے بچ جائے، تو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں، جو حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اور جس طرح کا معاملہ اختیار کرنے کے ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس طرح کے معاملات ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کرنے پڑیں گے، تب ایک اچھا معاشرہ اور اچھے انتظام اور اچھے نظم کے ساتھ ایک معاشرہ چل سکے گا۔ اولئک هم الخاسرون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی لوگ خسارے میں اور آگے چل کر نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم
ثم الیہ ترجعون۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ کیسے اس اللہ کی ناشکری کرتے ہو کہ جس نے تمہیں جب تم مردہ تھے، جب تم کچھ بھی نہیں تھے، اس نے تم کو پیدا کیا، تمہیں زندہ کیا، اور پھر وہ تم کو موت دے گا دوبارہ۔ یعنی کہ ایک تو جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہمارا وجود نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی، اور اب زندگی بخشنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک وقت کے بعد موت بھی دے دے گا، ہم لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور جب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے ثم یحییکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر ہم سب یعنی کہ اللہ تعالیٰ کرے تم سب اسی کی جانب یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ یعنی کہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا جو کہ سب کچھ زمین میں ہے۔ جو تمام چیزیں زمین میں ہیں وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یعنی انسانوں کے لیے پیدا کی۔ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور پھر اس نے ان کو 7 آسمان میں برابر برابر بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پر جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ کافر ہیں، ان سے مخاطب اللہ تعالیٰ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم اس اللہ کی کیسے ناشکری کرتے ہو، تم کیسے کفر کرتے ہو، کیسے اس اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہو، کیسے اس اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے، یہ کیوں اس کی عبادت نہیں کرتے کہ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اس وقت پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہاری حقیقت بھی نہیں تھی، تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا، اس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا۔ تم دیکھتے ہو روز کہ کبھی کسی کا انتقال ہوتا ہے، کبھی کسی کا انتقال ہوتا ہے، اور ایک دن آئے گا ہم بھی دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں دوبارہ زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد میں پھر وہ حساب کتاب، وہ دوسرا مسئلہ ہے، ہم ادھر نہیں جائیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر وہ تم کو زندہ کرے گا، یعنی کہ جب موت کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، یہ مت سوچنا کہ مر گئے ختم ہو گئے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا اور پورے طریقے سے حساب کتاب لے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی جانب لوٹائے جاؤ گے، یعنی اللہ کی جانب ہی لوٹائے جاؤ گے، جہاں سے آئے تھے وہیں جاؤ گے، کہیں اور نہیں جاؤ گے۔ کہ وہ اللہ جس نے، یعنی کہ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تو وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں چیزیں ہیں، درخت ہیں، پھل ہیں، درختوں سے پھل اگتے ہیں، زمین سے غلہ اگتا ہے، اور جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو جانور وغیرہ ہیں جو حلال کیے ہیں ہم لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جو جانور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی، یہ سب چیزیں کس کے لیے پیدا کی اللہ تعالیٰ نے؟ ہمارے ہی لیے یقیناً پیدا کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ زمین میں جو بھی کچھ چیزیں ہیں وہ سب میں نے تمہارے لیے ہی تو پیدا کی ہیں، اور ان سب چیزوں کے باوجود، ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے میسر ہے، تمہیں مہیا ہیں، ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود تمہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہاں کوئی تو ہے جو ہمیں یہ سب چیزیں دے رہا ہے، کوئی تو ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کوئی تو ہے جو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو ہمیں اچھی سے اچھی نعمتیں دے رہا ہے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ خود بخود آٹومیٹکلی چیزیں ہمیں مل رہی ہوں، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کرے یقیناً کوئی نہ کوئی تو ہے، تم سوچو تو صحیح، غور و فکر تو کرو کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا جتنی چیزیں زمین میں ہیں۔ پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، یعنی عرش پر بیٹھ گیا یا عرش پر اپنے شایانہ بشان مستوی ہو گیا۔ فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے تہ بتہ درجہ بدرجہ 7 آسمان بنایا اور ان کو برابر سرابر بنایا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور 7 آسمانوں کو بنایا۔ ایک اللہ کی قدرت، یہ بھی یہاں بھی اللہ کی قدرت دیکھی جا سکتی ہے، یہاں بھی یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھنے کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ انسان یہ دیکھ لے کہ اگر انسان کو کوئی گھر بنانا ہو، کوئی عمارت بنانی ہو یا کچھ بھی بنانا ہو تو اس کے لیے اس کو پہلے دیواریں کھڑی کرنی پڑتی ہیں، یا بیچ میں ستون لگانے پڑتے ہیں، پلر لگانے پڑتے ہیں، اس کے بعد کہیں جا کر اس کے اوپر چھت ڈلتی ہے کہ جن دیواروں اور پلروں کے سہارے سے وہ چھت اس کے اوپر ٹک جاتی ہے اور ٹھہر جاتی ہے۔ اگر دیواریں نہ ہوں اور پلر وغیرہ نہ ہو یا ستون نہ ہو تو چھت کبھی ٹک ہی نہیں پائے۔ اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اگر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں تو اتنا بڑا آسمان ہے، اور جہاں تک ہماری نگاہ پہنچتی ہے وہیں تک آسمان ہی آسمان ہے، اور کہیں اس میں ہمیں کوئی پلر نہیں آتا، کہیں کوئی ستون نظر نہیں آتا کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ نے
اس آسمان کو روکنے کے لیے ستون لگا رکھے ہیں، بلکہ اللہ کی قدرت ہے یہ کہ اس نے اتنا بڑا آسمان بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی کھمبے کے، بغیر کسی پلر کے اور بغیر کسی دیوار کے اتنا بڑا آسمان تیار کر رکھا ہے اور اس کو برابر سرابر رکھا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آسمان ہلنے لگاؤ کہ بھائی چلو پلر نہیں ہے، ستون نہیں ہے، دیوار نہیں ہے تو آسمان ہلنے ڈلنے لگتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ برابر ہے، ایک ہی جگہ پر ہے اور وہیں پر ٹکا ہوا ہے اور قیامت تک وہ اسی طرح رہے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو باتیں بیان کی گئی ان پر ہمیں پکا یقین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔